تراویح پڑھے بغیر اگر کوئی مرد یا عورت روزہ رکھتے ہیں تو ان کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی ڈیٹیل توجہ کے ساتھ سمجھ لیں۔ اور تراویح پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے، اگر کوئی تراویح کو بعد میں تہجد کے ٹائم پڑھتا ہے یا آدھی رات میں پڑھتا ہے یا پھر کم تراویحاں پڑھتا ہے یا پھر نہیں پڑھتا تو اس کا حکم کیا ہوگا، توجہ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل مکمل سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ یاد رکھ لیں کہ تراویح علیحدہ سے عبادت ہے، تراویح رمضان کی راتوں میں علیحدہ سے عبادت ہے، رات کا قیام ہے۔ اس کا روزے کے ساتھ اس اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندے نے تراویح پڑھی اور روزہ نہیں رکھا تو اس کو تراویح کا ثواب ملے گا، ایک بندے نے تراویح نہیں پڑھی اور روزہ رکھ لیا تو اس کو روزے کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے سے ان کا اس اعتبار سے کوئی لنک نہیں ہے کہ ایک چیز نہیں ہوگی تو دوسری بھی نہیں ہوگی، اگر دوسری ہوگی تو پہلی ہوگی ورنہ دوسری نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، یعنی یہ جو 20 رکعتیں تراویح کی ہوتی ہیں یہ 20 رکعتیں ادا کرتا ہے اور کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا تو اس کو تراویح کا ثواب ملے گا۔ جس طرح بعض لوگ سوال بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو اس کو یہ بیماری ہے، یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ تراویح پڑھنا چاہتا ہے یا پڑھنا چاہتی ہے تو وہ تراویح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو تراویح بالکل وہ پڑھ سکتے ہیں۔ روزے کا اور تراویح کا علیحدہ علیحدہ ثواب ہے، تراویح علیحدہ عبادت ہے اور روزہ علیحدہ سے عبادت ہے۔ تو تراویح کی ایک بات یہ ہو گئی۔ اب کسی بندے نے اگر مثال کے طور پر وہ تراویح نہیں پڑھی کسی عذر کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے، یا ویسے ہی اس نے تراویح نہیں پڑھی، تراویح چھوٹ گئی ہے، تراویح چھوڑ دی، اب صبح کے وقت اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ جس طرح سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر تراویح نہیں پڑھی تو روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو تراویح اگر نہیں پڑھی روزہ پھر بھی ہو جائے گا، کیونکہ تراویح علیحدہ عبادت ہے اور روزہ علیحدہ عبادت ہے، لیکن تراویح بھی پڑھنی ہے۔ تراویح کا حکم یہ ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے، ان کو جان بوجھ کے ترک نہیں کرنا، جان بوجھ کے چھوڑنا نہیں ہے۔ رمضان ویسے بھی جو آتا ہے تو اسی لیے آتا ہے کہ ہم اس میں عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو راضی کریں، بخشش کروا لیں، نیکیاں جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ کریں، تو جان بوجھ کے ان نیکیوں کو ترک نہیں کرنا۔ اگر ہاں کسی کی مجبوری کبھی بن جاتی ہے، کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی مجبوری بن گئی، بہت زیادہ کوئی شدت کا بیمار ہے، اس سے پڑھی نہیں جاتی یا پڑھی نہیں گئی، تو وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے۔ اگر واقعی اس کی مجبوری ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، یا پھر بہت زیادہ شدت کا بیمار ہے، چلو اس دن نہیں پڑھی تو پھر اس طرح وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن روزہ رکھے گا تو روزہ اس کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دو ٹوک بات، ایک یہ اگر کسی بندے نے تراویح نہیں پڑھی روزہ رکھے گا تو روزہ اس کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور تراویح علیحدہ سے اپنی جگہ پر عبادت ہے، جان بوجھ کو اس کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں بھی جو ہیں ان کو بھی ہم نے اپنانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں ثواب مل سکے۔ اگلی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ تراویح فوراً اس نے عشاء کے بعد نہیں پڑھی، رات کو آدھی رات میں تراویح پڑھتا ہے تو تب بھی اس کی تراویح ہو جائے گی۔ تہجد کے ٹائم میں تراویح پڑھتا ہے تب بھی اس کی تراویح ہو جائے گی۔ سحری کے ٹائم جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے وہی اصل میں تہجد کا ٹائم ہے، سحری کے ٹائم میں اگر وہ تراویح پڑھتا ہے تب بھی اس کی تراویح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 20 رکعتیں آپ نے ادا کرنی ہوتی ہیں، آپ عشاء کے فوراً بعد کر لیں یا رات کو 12 بجے کر لیں، سحری کے وقت میں کر لیں، تہجد کا وقت جس کو آپ کہہ لیں وہ کر لیں۔ فجر کی نماز کا ٹائم سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے جب بھی آپ 20 رکعتیں پڑھنا چاہیں تو آپ 20 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں بعض لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ تراویح جو ہے نا یہ 20 رکعت نہیں ہے، یہ 8 رکعت ہے، تو تراویح 20 رکعت ہی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے 20 رکعت ہی ادا فرمائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت ہی ان کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر باقاعدہ طور پر جب مسجد میں جماعت کا اہتمام کروایا تو 20 رکعت ہی سٹارٹ کروائی۔ اب بعض لوگ اس میں یہ بول دیتے ہیں کہ حضرت عمر نے 20 رکعت سٹارٹ کروائی تھی لیکن نبی پاک علیہ السلام معاذ اللہ 8 رکعت پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام 8 رکعت پڑھتے تھے تو حضرت عمر کیوں 20 رکعت سٹارٹ کرواتے، وہ بھی 8 ہی پڑھتے اور 8 ہی پڑھنے کا حکم ارشاد فرماتے، تو انہوں نے 20 رکعت سٹارٹ کروائی۔ اس سے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام 20 رکعت ادا فرماتے تھے، صدیق اکبر کے زمانے میں 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، ورنہ اگر 8 رکعت پڑھتے ہوتے تو حضرت عمر کیوں مخالفت کرتے، جان بوجھ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیوں جان بوجھ کر وہ 20 رکعت سٹارٹ کرواتے اگر اللہ کے رسول 8 پڑھتے تھے؟ تو حضرت عمر کا 20 رکعت سٹارٹ کروانا بھی اپنی جگہ پر ایک دلیل ہے کہ صدیق اکبر کے زمانے میں بھی 20 پڑھی جاتی تھی اور نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی 20 ہی پڑھی جاتی تھی۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اگر مسجد کے علاوہ گھر میں تراویح پڑھتے ہیں یا مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر تراویح پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی تراویح ہو جائے گی۔ عورتوں نے تو ویسے ہی گھر میں تراویح پڑھنی ہوتی ہے اور مرد بھی اگر گھر میں پڑھتے ہیں تو ان کی تراویح ہو جائے گی، لیکن مردوں کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ مسجد میں باجماعت تراویح ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی مرد اگر گھر میں تراویح پڑھتا ہے، 20 کی 20 رکعتیں گھر میں پڑھ لیتا ہے یا پھر مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر وہ ادا کرتا ہے، تب بھی اس کی تراویح ہو جائے گی۔